کیا آپ نے سوچا ہے کہ اچھا بھلا انسان جو عام زندگی میں بہت نرم مزاج ہے، ایک شعلہ بیان مقرر جب ایک مجمع میں لوگوں کو اشتعال دلاتا ہے اور یہی لوگ اس کے کہنے پہ بے دریغ ایک مندر پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ مقرر نفرت انگیز تقریریں کر کے مجمع کے جذبات ابھارتے ہیں اور پھر حسب توقع نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایک ہجوم کی نفسیات۔ ٹیری کا یہ مندر صدیوں سے اسی جگہ واقع ہے اور قیام پاکستان سے قبل یہ ہندوؤں کی ملکیت تھا، جو کہ پرم ہنس مہاراج جی کی سمادھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب ہندو یہاں سے چلے گئے تو یہ مندر اور اس کے ساتھ متصل گھر مسلمانوں کو الاٹ ہوا۔ کافی عرصے تک یہ گھر مسلمانوں کے پاس رہا، پھر ہندوؤں نے بھاری قیمت دے کر مندر اور اس سے متصل گھر کا کچھ حصہ خرید لیا، جس کے بعد ہندوؤں نے اس مندر کی تعمیر اور تزئین و آرائش شروع کر دی۔ تب یہاں کے مسلمانوں کو اعتراض ہوا اور بات سپریم کورٹ تک جا پہنچی۔ سپریم کورٹ نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا اور یوں مندر مکمل طور پر ہندوؤں کی تحویل میں چلا گیا۔ ماضی میں بھی اس مندر کو اسی طرح مسمار کیا گیا تھا، جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر اچانک سے ایک سیاسی جلسے کے دوران مبینہ طور پر مرکزی ملزم قاری شریف اللہ نے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو اشتعال دلاتے ہوئے ہندو مخالف نعرے لگائے، حکومت کو کافر قرار دیا اور ہجوم کو توڑ پھوڑ پر آمادہ کیا۔ علاقے کے لوگوں نے مندر کو توڑ کر تمام تعمیراتی سامان اپنے قبضے میں لے لیا، جسے مال غنیمت قرار دیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مندر کی مسماری کے پیچھے معاشی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں نے مندر سے متصل گھر کو منہ مانگی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی تھی، جس کا کچھ افراد کو رنج تھا، اور اسی رنجش کی بنا پر مندر کو مسمار کیا گیا۔ اس واقعے کے سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ عین ایسے وقت پر رونما ہوا جب ملک میں سیاسی قوتیں حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہی تھیں۔ اس شک کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ وقوع کے وقت بھی وہاں پر ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا، مگر بہت سے علماء اکرام نے اس واقعے کی مذمت کی اور اسے اسلام کے منافی عمل قرار دیا۔ وجوہات جو بھی ہوں، حکومت کو چاہیے کہ اس واقعے کو سنجیدگی سے لے، مکمل شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے اور اس واقعے کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا جو تشخص مجروح ہوا ہے اس کو بحال کیا جائے۔